معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ٹرانسلیشن کی مشق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ او لیولز پیپر 2 میں یہ چوتھی مشق کہلاتی ہے، یعنی ایکسرسائز نمبر 4 ہے، یہ مشق نمبر 4 ہے، اور یہ سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بادبان اردو کے تمام اقتباسات کے ٹرانسلیشن کا، تو آج ہم اسی کتاب سے صفحہ نمبر 203 میں شامل ایک مشق کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی مشقوں کو ترجمے کی شکل میں پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء اور اساتذہ اس کتاب سے جب اپنی مشق جاری رکھیں تو ان کو ویڈیو کی شکل میں بھی یہ تمام چیزیں دستیاب ہوں، اور ان مشکلات کو جو کہ ٹرانسلیشن میں عموماً طلباء کو درپیش رہتی ہیں اور اساتذہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تمام پیسیجز کا ترجمہ جو ہے وہ ضرور ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے، یہ عبارتیں تقریباً 150 الفاظ یا 160 الفاظ تک ہوتی ہیں، یعنی 150 الفاظ پر مشتمل ٹرانسلیشن سلیبس میں ہدایت دی گئی ہے، اور اس کی اسسمنٹ آبجیکٹیو میں W1 W2 W3 W4 اور W5 کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ باتیں ہم بہت کر چکے ہیں پہلے کہ W1 W2 W3 W4 اور W5 کیا ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ ایک رائٹنگ کی پریکٹس ہے، تحریر کی مشق ہے، جس میں کانٹینٹ کے 5 نمبر ہیں، یعنی مواد جو آپ پیسج پڑھ رہے ہیں اس کے مختلف نکات کو درست انداز میں انگریزی زبان سے اردو میں منتقل کرنا، یعنی جو آپ کی ٹارگٹ لینگویج ہے اس ٹارگٹ لینگویج میں ان تمام نکات کو جو کہ اس 150 الفاظ کی عبارت میں موجود ہیں درست انداز میں منتقل کرنے کے 5 نمبر ہیں، یعنی اس کا مفہوم اور جو باتیں اس میں کی گئی ہیں، جو اس میں جملے کا جو مفہوم بنتا ہے، عبارت کا جو مفہوم بنتا ہے، اسے درست انداز میں منتقل کرنے کے 5 نمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 نمبر زبان و بیان اور طرز تحریر کے دیکھے جائیں گے، یعنی ایگزامنر یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جس انداز میں ان مفہوم کو منتقل کیا ہے اس میں زبان کیسی استعمال کی ہے، انگریزی کے جو الفاظ ہیں اس کو صحیح طریقے سے اردو میں منتقل کیا ہے کہ نہیں کیا، یعنی ترجمے کیے ہوئے الفاظ درست ہیں کہ نہیں، جملے کا اسٹرکچر اردو کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، انگریزی اور اردو کی ساخت میں، قواعدی نظام میں، یعنی نحو میں فرق ہوتا ہے، تو جملوں کی ترتیب اردو کی ساخت کے حساب سے درست ہے کہ نہیں۔ اسی طرح املا کی غلطیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر محاورات کا استعمال ہے تو با محاورہ اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور پنکچویشن یعنی رموز اوقاف کا خیال رکھنا چاہیے، جملوں کی ترتیب کا صحیح خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ کنیکٹیوز کا یعنی حروف ربط کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، حروف جار کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زبان و بیان اور طرز تحریر میں دیکھی جائیں گی۔ یہ جو سلیبس کے پیج نمبر 13 میں یہ باتیں جو ہیں اسے مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو 15 نمبروں کے اس کام کو ہم کیسے کرتے ہیں، اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس پہ مستقل میں بات کر رہا ہوں، اور مختلف ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ آپ کو نئی باتیں ملتی رہتی ہیں۔ تو آج بھی ہم مختصر انداز میں پانچوں ڈبلوز کو سمجھتے ہوئے کہ معلومات جو پیسج میں دی گئی ہیں اور جو خیالات ہیں اور اہم نکات ہیں اسے درست انداز میں ترجمانی کی جائے، اردو میں مناسب الفاظ ربط کے ذریعے مربوط کیا جائے عبارتوں کو، یعنی جب جملے لکھ دیے جائیں تو اسے پیسج میں کیسے ترتیب سے لکھا جائے، سیاق و سباق کے مطابق درست ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا جائے، یعنی ٹرانسلیشن کی جو وکیبلری ہے اس کا صحیح استعمال ہو، قواعد اور نحوی اعتبار سے جملے درست ہوں، ساخت کے حساب سے جملے درست ہوں، املا درست ہو، رموز اوقاف کا درست استعمال ہو، اور یہ سب باتیں مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد سے مراد یہ ہے کہ جس انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے مراتب اور مرتبے حیثیت ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اسلوب اپنایا جائے۔ تو آج ہم اپنی اس کتاب سے جس کا سرورق اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بادبان اردو پرچہ دوم کے لیے یہ کتاب بہت موضوع ہے اور بہت لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ نویسی کی مشق ہے وہ صفحہ نمبر 177 سے 229 پر دستیاب ہے۔ اس میں ہدایات بھی بہت بھرپور انداز میں آپ کو تحریر کر کے بتائی گئی ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ترجمے میں۔ اس کے علاوہ پاس پیپر کے 20 سالوں کے جو مختلف الفاظ ہیں، کی ورڈز، اسے جو ہے وہ اردو میں منتقل کر کے کالم میں
यानी मुख्तलिफ कॉलम में पेश किया गया है। तो उम्मीद है ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तकरीबन 60 के करीब ऐसी इबारतें जो कि इम्तिहान में आपकी मददगार साबित हो सकती हैं, और वो इबारतें आसान भी थोड़ी सी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं। यानी बच्चों को हर तरह का फ्लेवर दिया गया है इस किताब में, बिल्कुल आसान मशकें नहीं हैं। इसमें कुछ आपको दुश्वारियाँ भी होंगी, कुछ मुश्किलात भी होंगी। उम्मीद है कि ये मुश्किल इबारतें जब बच्चे करने में कामयाब हो जाएंगे, तर्जुमा करने में, तो इंशाल्लाह जो इम्तिहान में आए हुए पैसेजेस हैं या इबारतें हैं, वो उन्हें बिल्कुल आसान लगेंगे, उन्हें कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। तो इन बातों को समझने के बाद आज हम जिस इबारत का तर्जुमा करने जा रहे हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के उन्वान से आपकी किताब बादबान उर्दू सफ़ा नंबर 203 में शामिल है। माइग्रेटरी बर्ड्स ये एक आजकल का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मौजू है, और इम्तिहान में चूँकि माहौलियात और इस तरह की बातें मज़मून में भी पूछी जा सकती हैं, ट्रांसलेशन में भी पूछी जा सकती हैं, तफ़हीम में भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपिक एरिया को ज़रूर ज़हन में रखिए। तो टॉपिक एरिया जो एग्ज़ामिनर ने दिया है, उसके मुताबिक तर्जुमा भी करवाइए, उसके मुताबिक मज़ामीन भी लिखवाइए, उसके मुताबिक तफ़ाहीम या जो मल्टीपल मैचिंग की इबारतें हैं वो भी करवाइए। तो बादबानी उर्दू में इन बातों का ख्याल रखा गया है। तो आज भी हम जिस मौजू को तर्जुमा करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से कुछ जुमले कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। ये वो किताब का सफ़ा है जिसको हम इस वक्त तर्जुमा करने जा रहे हैं। आप देखें कि इसके मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा भी यहाँ पेश कर दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं आप बिल्कुल उसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करें। आपको और आसान करके भी तर्जुमा किया जा सकता है, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आप बिल्कुल परफेक्ट इन्हीं अल्फाज की तरफ जाएं, बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पर इस्तेमाल किए जाएं। बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि एक आसान आम फहम तर्जुमा कैसे हो सकता है। जब हम किसी लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं ना, तो कुछ मुश्किल बातें भी आती हैं सामने, लेकिन जब रवां उर्दू में, यानी जिसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज में, जब हम तर्जुमा करने जाएंगे तो वो ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो आप वो फ्लेवर, वो अंदाज़ आप इस तर्जुमे में देखेंगे जो इस वक्त आपको पेश की जाएंगी इस वीडियो के ज़रिए से। तो चलिए इस इबारत को पहले पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर आगे तर्जुमा करते हैं। तर्जुमे में वही अंदाज़ में अपनाऊंगा कि मुख्तलिफ जो पैसेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ जुमले, मुख्तलिफ टुकड़े, उसे अलग अलग तर्जुमा पहले करके दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर उसकी एक रवां उर्दू का जो पैराग्राफ है उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका पूरा मंजर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो चलिए रीडिंग करते हैं। Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometers to find the best ecological condition and habitats for feeding, breeding, and raising their young. The majority of birds migrate from northern breeding areas to southern wintering grounds. However, some birds breed in southern part of Africa and migrate to northern wintering grounds, or horizontally to enjoy the milder coastal climates in winter. Other birds reside on lowlands during the winter months and move up a mountains from the summer. Migratory birds have the perfect morphology and physiology to fly fast and across long distances. Often, their journey is an exhausting one during which they go to their limits. The red note has one of the longest total migration routes of any birds, traveling up to 16,000 kilometers twice a year. एक रवां अंदाज में पहले तो हमने बच्चों के सामने पैसेज को पढ़ना है, और उसके बाद इसमें जो दिए हुए मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है। अब ये मुश्किल अल्फाज जाहिर सी बात है, तमाम जुमलों में कुछ ना कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। बच्चों को बताया जाए कि भाई माइग्रेटरी बर्ड्स किसे कहते हैं, यानी हिजरत करने वाले परिंदे लिख के दिखा दिया बोर्ड में, किलोमीटर्स लिख के दिखा दिया, थाउजेंड यानी हजारों, लाखों, जो भी आप कहते हैं, मेजॉरिटी यानी अक्सरियत, और जितनी भी अल्फाज आप के सर्द इलाकों या साहिली इलाकों यानी कोस्टल एरिया, विंटरिंग एरिया, हाउएवर का क्या तर्जुमा है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप पहले मरहले में बच्चों के सामने लफ्ज़ों की शक्ल में रखेंगे और अल्फाज का तर्जुमा करके दिखाएंगे पहले कि भाई देखो इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज हैं और इन मुश्किल अल्फाज का
متبادل اردو میں یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو آپ بتائیں وہ بالکل پرفیکٹ ہو، اس کے بعد بھی تبدیلی ممکن ہے، لیکن پہلے مرحلے میں بچوں کے سامنے یہ پریکٹس رکھی جائے، اور اس پریکٹس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کتاب کے ہر سبق کے نیچے اس طرح کے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب یہ مرحلہ آپ طے کر لیں ٹرانسلیشن میں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں اب آپ ترجمہ شروع کریں گے، یعنی ایک ایک چھوٹا ٹکڑا ٹرانسلیشن کے اقتباس سے چھوٹے جملے، چھوٹے ٹکڑے آپ بچوں کے سامنے رکھیں گے اور اس کو ترجمہ کر کے دکھائیں گے۔ اب دیکھیے یہ ایک ٹکڑا ہے جس کو میں اب ترجمہ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، اس طرح میں کئی ٹکڑوں میں اس پیسج کو بانٹ دوں گا۔ Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometers to find the best ecological conditions and habitats for feeding, breeding and raising their youngs۔ اب یہ ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اب یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہجرت کرنے والے پرندے اپنے بچوں کی خوراک، افزائش نسل اور پرورش کی غرض سے بہترین ماحولیاتی حالات اور رہنے کی جگہیں تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کی پرواز کر کے فاصلہ طے کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فیڈنگ، بریڈنگ اور ریزنگ، یعنی تین جو لفظ ہیں اس کے لیے کیا ہوا؟ خوراک، فیڈنگ، افزائش نسل، بریڈنگ اور ریزنگ، یعنی ان کی پرورش کے لیے۔ یہ تین لفظ آپ نے پہلے بھی سکھا دیا ہوگا۔ ہجرت کرنے والے پرندے، مائگریٹری برڈز آپ نے سکھایا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ماحولیاتی حالات، ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے ایکولوجیکل کنڈیشنز، تو اس کے لیے کیا لفظ ہم نے استعمال کیا یہاں پر؟ ماحولیاتی حالات۔ اب یہاں پہ کئی چیزیں ایسی اچھا سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز لکھا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹرز۔ اب فلائی کا ہم نے پرواز کر دیا ہے، اڑتا ہے، بچے اڑنا بھی لکھیں گے، اڑتے ہیں، لیکن پرواز سکھائیں ان کو، فاصلہ طے کرتے ہیں، پرواز کر کے فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے کئی الفاظ بتائے اس میں، اور الفاظ بتانے کے بعد پورا ایک جو یہ ٹکڑا ہے، یہ پورا جملہ ہے، لمبا جملہ ہے تھوڑا سا، اس کو ترجمہ کر کے دکھایا۔ پھر سے بچوں کے سامنے پڑھیں گے کہ مائگریٹری برڈس فلائی ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز ٹو فائنڈ the best ecological conditions and habitats for feeding, breeding and raising their youngs۔ ہجرت کرنے والے پرندے اپنے بچوں کی خوراک، افزائش نسل اور پرورش کی غرض سے بہترین ماحولیاتی حالات اور رہنے کی جگہیں تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کی پرواز کر کے فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پھر آیا سامنے۔ The majority of birds migrate from northern breeding area to southern wintering grounds۔ اب یہ ایک چھوٹا ٹکڑا اور آیا آپ کے سامنے۔ اب یہاں جو بھی لفظ ہے، ناردرن کو آپ بتائیں گے بھئی شمالی علاقے ہوتے ہیں، سدرن جو ہے وہ جنوب کا حصہ ہوتا ہے، اور ونٹرنگ ایریا جو ہے وہ سرد علاقوں کو کہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹکڑوں میں، فریز میں، لفظوں کی شکل میں بتانے کے بعد اب اس ٹکڑوں کو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھیے۔ The majority of birds migrate from northern breeding area to southern wintering grounds۔ ایسے پرندوں کی اکثریت اپنی نسل بڑھانے کے لیے شمالی علاقوں سے جنوب کے سرد علاقوں کی جانب ہجرت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ The majority of birds، اکثریت، میجورٹی کا کیا ترجمہ ہے؟ اکثریت۔ اور جب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ناردرن، تو آپ نے جو بتایا کہ بھئی شمالی جو علاقہ ہے وہ ناردرن ایریا ہوتا ہے۔ اور بریڈنگ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ نسل بڑھانے کے لیے۔ تو اب اس طرح کے مختلف الفاظ کو سمجھاتے ہوئے بچوں کو ایک ایک جملے کی مشق کروائی جائے، اور اب پھر سے اس کو بچوں کو پڑھا کر کے ٹھیک کروایا جائے کہ the majority of birds migrate from northern breeding area to southern wintering grounds۔ ایسے پرندوں کی اکثریت اپنی نسل بڑھانے کے لیے شمالی علاقوں سے جنوب کے سرد علاقوں کی جانب ہجرت کرتی ہے۔ تھوڑا سا آہستہ آہستہ سکون سے، آرام آرام سے بچوں کو ایک ایک سٹیپ آگے بڑھایا جائے، ایک ایک ٹکڑا کروایا جائے۔ نیکسٹ ہم ٹکڑے پہ آتے ہیں اس پیسج میں، جو کہ تیسرا جملہ ہے ہمارا، اور یہ بھی جملہ تھوڑا سا بڑا ہے، اس میں کوما وغیرہ زیادہ ہے، تو اس کو بھی احتیاط سے پڑھنا چاہیے۔ however، البتہ، however کا ترجمہ کیا ہوا؟ البتہ۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جس طرح پنکچویشن کا استعمال کیا ہے اس کوشش کی جائے کہ وہ سب استعمال کیا جائے جہاں ضروری ہو، لیکن جہاں ضروری نہ ہو وہاں پر آپ دیکھیے گا یہاں پہ کچھ الفاظ ہم
اور لگا کے یا کچھ اس طرح سے چیزیں کر کے ہم کاما ختم بھی کر دیتے ہیں. اردو کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. اردو کے اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے. تو ہاؤ ایور سم برڈس بریڈ ان سادرن پارٹس آف افریقہ اینڈ مائگریٹ ٹو ناردرن ونٹرنگ گراؤنڈس اور ہاریزنٹلی ٹو انجوائے دا مائلڈر کوسٹل کلائمیٹس ان ونٹر. اب یہ ہم نے بہت ساری اس میں دیکھا کہ لفظ جو ہے وہ تھوڑے مشکل بھی ہیں، تو اس کو بھی بتایا کہ انجوائے کا لطف اندوز ہونا ہے. اچھا، کوسٹل کلائمیٹس جو ہیں وہ کیا ہے؟ ساحلی جو علاقے ہوتے ہیں، کوسٹل ایریا ساحلی علاقہ ہوتا ہے، اور مائلڈر بھی. اچھا، ہاریزنٹلی ایک مشکل لفظ آیا ہے سامنے، ہاریزنٹل. اب اس کو افقی اور عمودی ذرا مشکل لفظ ہوگا بچوں کے لیے، لیکن بتایا جائے کہ بھئی ہاریزنٹل کیا ہوتا ہے، افقی کہلاتا ہے. یہ دیکھیے جو لاسٹ لائن میں افقی لفظ لکھا ہوا ہے، کرسر جہاں پر ہے، تو یہ مختلف شمال ناردن یہاں پہ پھر آ گیا. سرد علاقے ونٹرنگ جو گراؤنڈز ہیں وہ سرد علاقوں کو کہا جاتا ہے. اور یہ تمام باتیں جب چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ بتا دیں گے تو بچوں کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی. پھر سے اس کو پڑھ کر کے اور ترجمہ کریں گے. سارے الفاظ بچے نے سیکھ لیے، تمام الفاظ اس کے سامنے آ گئے، اب اس کو ترجمہ کر کے بتائیں گے. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے. ہاؤ ایور سم برڈس بریڈ ان سادرن پارٹس آف افریقہ اینڈ مائگریٹ ٹو ناردرن ونٹرنگ گراؤنڈس اور ہاریزنٹلی ٹو انجوائے دا مائلڈر کوسٹل کلائمیٹس ان ونٹر. البتہ کچھ پرندے افریقہ کے جنوبی حصوں میں افزائش نسل کرتے ہیں اور شمال کے سرد علاقوں کی جانب ہجرت کرتے ہیں، یا موسم سرما میں ہلکی پھلکی آب و ہوا پر مشتمل ساحلی علاقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے افقی پرواز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا ترجمہ کروا لیا اپنے بچوں سے. نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آئیے، اگلے جملے کی طرف چلیے اور اگلا جملہ پھر پڑھ کے اس کو سنائیے اور اس کے مشکل الفاظ ان کے سامنے رکھیے. اب اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ادر برڈس reside on lowlands during the winter months and move up a mountain for the summer. پھر سے پڑھ لیجئے. Other birds reside on lowlands during the winter months and move up a mountains for the summer. سمر گرمیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور موو اپ ماؤنٹین پہاڑوں کا رخ کرنا، پہاڑوں کی طرف جانا. ونٹر سردیاں ہیں. لو لینڈ، ظاہر لو لینڈس ایریا کون سا ہوتا ہے؟ جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف جو نیچے علاقے ہوتے ہیں، نشیبی علاقے. بچوں کو ایسے الفاظ بتائیے، نشیبی علاقے. نشیب و فراز بچوں کو بتایا تھا نا، اپس اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز. تو نشیبی علاقے اس سے سمجھائیے. اس طرح کے الفاظ سمجھانے کے بعد پھر سے پڑھ کے اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ ان کے سامنے رکھ دیے، ترجمہ کرتے ہیں. ادر برڈس ریسائڈ آن لو لینڈس ڈیورنگ دا ونٹر منتھس اینڈ موو اپ اے ماؤنٹین فار دا سمر. دیگر پرندے، ادر برڈس دیگر پرندے سردیوں کے مہینوں میں نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں اور گرمیوں میں پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، یہ حصہ بھی ختم ہوا. اب اس کے بعد اگلے والے حصے پہ چلتے ہیں، اگلے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں جناب. ٹھیک ہے، اور اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. مائگریٹری برڈس ہیو دا پرفیکٹ مارفولوجی اینڈ فزیولوجی ٹو فلائی فاسٹ اینڈ اکراس لانگ ڈسٹینسز. اب دیکھیے اس میں بہت سارے مشکل الفاظ آ گئے. فزیولوجی، ظاہر سی بات ہے ان کی جسمانی ساخت کی بات ہو رہی ہے، پرندوں کی جسمانی ساخت. مائگریٹری برڈس تو اب کئی بار ہم کر چکے ہیں. اچھا، پرفیکٹ یعنی بہترین. پرفیکٹ کیا ہے؟ بہترین. اچھا، مارفولوجی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساخت، ٹھیک ہے، اپنی اڑان کے مطابق ساخت جو ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں فلائی فاسٹ یعنی لمبی تیز رفتار اڑان، اور لانگ ڈسٹینس ظاہر سی بات ہے لمبی اڑان. تو تیز رفتار اور لمبی اڑان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بہترین جسمانی حالت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہجرت کرنے والے پرندوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 3-4 کی ورڈز ہم نے بچوں کو بتا دیا، دوبارہ سے پڑھا اور اس کے بعد اردو ترجمہ کر کے اب بتایا اس کو اسٹرکچر صحیح، یعنی جس کو ہم نا جملے کنسٹرکٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسے اب اس جملے کو لکھیں گے. مائگریٹری برڈز ہیو دا پرفیکٹ مارفولوجی اینڈ فزیولوجی ٹو فلائی فاسٹ اینڈ اکراس لانگ ڈسٹینسز. ہجرت کرنے والے پرندے اپنی بہترین ساخت اور جسمانی حالت کی وجہ سے تیز رفتار اور لمبی اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہجرت کرنے والے پرندے اپنی بہترین ساخت اور جسمانی حالت کی وجہ سے تیز رفتار اور لمبی اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نیکسٹ جملے کی طرف آئیے.
اب اس کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ بھی سامنے رکھیں گے. Often their journey is an exhausting one during which they go to their limits. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اپنی لمٹ سے اپنی لمٹ کے مطابق تو اپنی بھرپور طاقت کے مطابق، ویسے تو لمٹس ہوتا ہے حدود، مگر یہاں پر بھرپور طاقت کریں گے. اور فلائی کو پھر ہم پرواز سکھائیں گے، اڑنا، پرواز کرنا. ایگزاسٹنگ کو ہم بتائیں گے بھئی یہ تھکا دینے والا مرحلہ ہوتا ہے، تھکا دینا. ٹھیک ہے. اور ڈیورنگ کے لیے ہم کریں گے دوران، جس کے دوران. یہ 3-4 کی ورڈز اس میں بھی ہیں. اس کو بتانے کے بعد اب ہم پھر سے پڑھیں گے اس انگریزی جملے کو اور پھر اردو میں اس کو منتقل کریں گے. Often their journey is an exhausting one during which they go to their limits. ان کا سفر اکثر تھکا دینے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں اکثر کو ہم نے بیچ میں لے لیا. اردو کا اسٹرکچر تقاضا کر رہا ہے کہ کاما ہٹا دیا جائے اور بیچ میں اکثر کو لے لی جائے. Their journey is an exhausting one. ان کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے. اب اکثر یہاں پہلے استعمال ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کا سفر اکثر تھکا دینے والا ہوتا ہے. کاما لگا دیں گے. جس دوران، ڈیورنگ، جس دوران. ٹھیک ہے نا. وچ دے گو ٹو دیئر لمٹس، وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. یہاں حالانکہ فلائی نہیں لکھا ہوا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے لمٹس کہاں لمٹس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ایک لفظ ہم نے اپنی طرف سے بھی اس میں اضافہ کیا. وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. تو یہ اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا. اس کے بعد اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اور اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور میرا غالباً یہ آخری جملہ ہے اس پورے پیسج کا. تقریباً 150 الفاظ کا ترجمہ ہونے لگا ہے. تو اب اس آخری جملے کو پڑھتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. The red note has one of the longest total migration routes of any birds, traveling up to 16,000 kilometers twice a year. اب twice a year سال میں 2 بار، 16,000 کلومیٹر، 16,000 کلومیٹر. اور کیا ہے؟ لانگسٹ ٹوٹل مائگریشن روٹ، تو ہجرت کا طویل ترین راستہ، لمبا راستہ، طویل ترین راستہ. یہ کی ورڈز آگے سارے کی ورڈز بتانے کے بعد. ٹھیک ہے. تو کی ورڈز بتانے کے بعد اب اس کو پھر سے ہم پڑھیں گے اور اردو میں منتقل کر دیں گے ہم ان باتوں کو. پھر سے دیکھیے. دا ریڈ نوٹ ہیز ون آف دا لانگسٹ ٹوٹل مائگریشن روٹس آف اینی برڈس traveling up to 16,000 kilometers twice a year. ریڈ نوٹ کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پراپر ناؤن ہے. ریڈ نوٹ کسی بھی پرندے کے لیے ہجرت کا طویل ترین راستہ ہے. ریڈ نوٹ کسی بھی پرندے کے لیے ہجرت کا طویل ترین راستہ ہے جہاں پرندے سال میں 2 بار 16,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ پیسج آپ کا ترجمہ ہو گیا. اب اس کو رواں اردو میں ایک بار اچھے سے پڑھ لینا چاہیے. املا کی غلطیاں، کاما، فل سٹاپ، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جملے کے اسٹرکچر کو دیکھنا چاہیے. اور اب ہم انگریزی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اردو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ تاثر کیا قائم ہو رہا ہے. تاثر سے مراد کیا ہے؟ انگریزی کا مفہوم پوری طرح منتقل ہوا. 2 چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. وہ نکات جو انگریزی عبارت میں موجود تھے، وہ مفہوم پوری طرح منتقل ہو گیا، اور جس زبان میں آپ نے منتقل کیا وہ تمام کی ورڈز اچھی طرح ترجمہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور اس میں املا کا خیال اور جملے کی ساخت اور جملے کے صرف و نحو اور جملے میں پنکچویشن، یہ تمام باتوں کا خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. اب آئیے چل کے پڑھ لیتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں کہ صحیح ترجمہ ہوا کہ نہیں، اور اس کی صحیح پہچان کیا ہے کہ آپ کو ترجمے پر اصل کا گمان ہو. اس طرح رواں ترجمہ ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ عبارت اردو میں ہی تحریر کی گئی ہے، انگریزی سے منتقل نہیں کی گئی. ایسا رواں ترجمہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو اب اس کو پڑھتے ہیں. ہجرت کرنے والے پرندے اپنے بچوں کی خوراک، افزائش نسل اور پرورش کی غرض سے بہترین ماحولیاتی حالات اور رہنے کی جگہیں تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کی پرواز کر کے فاصلہ طے کرتے ہیں. ایسے پرندوں کی اکثریت اپنی نسل بڑھانے کے لیے شمالی علاقوں سے جنوب کے سرد علاقوں کی جانب ہجرت کرتی ہے. البتہ کچھ پرندے افریقہ کے جنوبی حصوں میں افزائش نسل کرتے ہیں اور شمال کے سرد علاقوں کی جانب ہجرت کرتے ہیں، یا موسم سرما میں ہلکی پھلکی آب و ہوا پر مشتمل ساحلی علاقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے افقی پرواز کرتے ہیں. دیگر پرندے سردیوں کے مہینے میں نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں اور گرمیوں میں پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. ہجرت کرنے والے پرندے اپنی بہترین ساخت اور جسمانی حالت کی وجہ سے تیز رفتار اور لمبی اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
ان کا سفر اکثر تھکا دینے والا ہوتا ہے، جس کے دوران وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ریڈ نوٹ کسی بھی پرندے کے لیے ہجرت کا طویل ترین راستہ ہے، جہاں پرندے سال میں 2 بار 16,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مکمل جو ہے ترجمہ نویسی کی مشق آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کی روانی میں کوئی آپ کو کمی نہیں محسوس ہوتی۔ تقریباً تمام کی ورڈز کو آپ نے منتقل کر دیا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، تمام جو اہم الفاظ ہیں کی ورڈز اس کو منتقل کیا ہے، پھر اردو کے اسٹرکچر کے مطابق منتقل کیا ہے۔ کہیں کہیں آپ نے اردو کے اسٹرکچر کو پیش نظر رکھتے ہوئے انگریزی کے اسٹرکچر کو بدل دیا ہے، یہ بھی اس کا ٹرانسلیشن کا تقاضا ہے۔ اور پھر آپ نے پنکچویشن کا خیال رکھا ہے، آپ نے تمام جو وہ ہے مناسب جو کنیکٹیوز ہیں اس کا استعمال کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے کام کو آپ ختم کریں گے۔ امید ہے کہ اس طرح سے آپ ترجمہ نویسی کے جب مشق کروائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ طلبہ خود بھی اپنی صلاحیتوں کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے بہتر کر پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ پسند آیا ہوگا، آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ بادبان اردو کے آخری صفحات میں پاسٹ پیپر جو 20 سالوں پر مشتمل کیمبرج کے ہیں، ان کے تمام کی ورڈز کا ترجمہ اس طرح کالم کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ تقریباً 8-9 صفحات میں یہ تمام کی ورڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہر عبارت کے ساتھ، جیسے کہ میں نے اسکرین میں پہلی سلائیڈ میں پیش کیا تھا، کہ ہر عبارت کے ساتھ مشکل الفاظ کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو مدد فراہم کریں گی۔ عبارتیں تھوڑی سی مشکل بھی لگیں تو مشق کریں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ مشکل عبارتوں کو جب آپ کرنا سیکھ لیں گے تو آسان عبارتیں آپ کے لیے پانی کی طرح ہوں گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آسانی سے آپ اسے کر پائیں گے۔ تو اس طرح کی مشقوں کو ضرور بچوں سے کروائیے۔ ایسے بچے جو اب آخری سال میں ہیں، او لیولز کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو مشکل عبارتوں کا سامنا ضرور کروائیے۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، بتائیے کہ یہ جو مشق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو رہی ہے، اور اپنی دشواریاں بتائیے کہ آپ کو اور کن کاموں میں مدد کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کیمبرج اردو فیملی جو ہے، کیمبرج اردو لرننگ جو ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، تو کیمبرج اردو لرننگ آپ کے لیے وہ تمام میٹیریل، وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرے گا، آپ کو مہیا کرے گا، آپ کو فراہم کرے گا جو آپ کی ضرورتیں ہیں۔ بادبان اردو کی تمام مشقیں آپ کو ضرور ویڈیو کی شکل میں مل جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ تمام جو اقتباسات ہیں، تمام جو ٹرانسلیشن ہیں، تمام سینٹنس ٹرانسفارمیشن ہیں، تمام مضامین ہیں، یہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں ملیں گے۔ رفتہ رفتہ یہ کام جاری ہے، مستقل میں اس میں لگا ہوا ہوں کہ بچوں کو یہ تمام چیزیں ویڈیو کی شکل میں بھی ملیں اور وہ سیلف ہیلپ بک بن جائے یہ بادبان اردو۔ ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہ ہو، وہ آسانی سے اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر کے امتحان کی تیاری کریں، ان کے ٹیوشن میں جانے کا جھمیلا نہ ہو، ان کو ایکسٹرا اپنے ماں باپ کی جیب پر بھاری بوجھ نہ بنے، ان کے اوپر ویسے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو امید ہے کہ میرے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان ویڈیوز کو آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، آگے بڑھائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔